شریعت کو محبت سے طے کرنا ہی طریقت ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے. ہوتی ہے نا جی، یہ اصل میں ہے صوفیزم. تو یہ جو محبت، آپ نے کہا تھا ایک بات بتاؤ، 2 دن کو گناہ کیے. درویشی یہ ہے کہ آپ پہلے لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جاؤ. اب یہ جو فری ول جس کو ہم کہتے ہیں نا جی، یہ فری ول اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہیں پر ہی دی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس شعور ہے، غلطی نہ کرو، دھوکہ نہ کھاؤ، اور کوشش کرو کہ نیک چیزوں کے آس پاس رہو. اب اس کو آپ تقدیر کہہ لیں، اب جو بھی کہہ لیں. ایک ہماری بڑی خوبصورت اداکارہ ہیں پرانی، اسمت طاہرہ، جی جی بالکل، وہ واٹس ایپ کے پاس آیا کرتی تھی. انہوں نے ایک دن کہا کہ جی میری ایک سہیلی ہے جس کا تعلق ریڈ لائٹ ایریا سے ہے، میں جہاں اس کی شادی کرانا چاہتی ہوں تو آگے مسئلہ نکل آتا ہے کہ بھئی یہ تو اب ایریا ایسا ہے وہ، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ وہ وہاں پیدا ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بتا دیتا ہوں پر کسی مولوی کو نہ بتانا، مارے گا مجھے. آپ نے کہا کہ جہاں مجبوری شروع ہوتی ہے وہاں گناہ ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں مجبوری ختم ہوتی ہے وہاں سے گناہ کی سرحد شروع ہوتی ہے. اور یہ بات فیکٹ ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی کہ اب آپ کے پاس ہے موقع کہ آپ بدل سکتے ہیں. آپ نہیں بدلنا چاہتے، اب آپ گناہ کر رہے ہیں، اب آپ گناہ کریں. اور اگر آپ کے پاس موقع ہی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ وہ چیزیں بھی کھا جائیں گے جو اسلام میں منع ہے. جو اسلام میں منع ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ مارجن نکالنا اور یہ چیزیں ڈھونڈنا جو ہے، ہاں جی، اس کا ادراک رکھنا ہے. یہ درویش کام کرتا ہے جی، اور کوئی نہیں کرتا جی. درویش کیا ہے؟ درویش کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ مختلف لوگ مختلف طرح سے اس کو ڈیفائن ہاں جی. ہاں، میں اصل میں یہ بھی سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ جی تصوف کیا ہے؟ یا میں انہیں کہتا ہوں کہ تصوف کچھ نہیں ہے، صوفی ہے. صوفی ہے، جو صوفی کر رہا ہے وہ تصوف ہے. وہ ایک میں نے کسی کارٹون مووی میں ایک بڑا خوبصورت فقرہ دیکھا تھا، تو وہ 2 کنگ فو لیڈر اس میں کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ اے کنگ فو موو. تو اس نے کہا کہ کنگ فو موو تو نہیں ہے، لیکن جو کنگ فو ماسٹر کر دے وہی کنگ فو موو ہے. وہی کنگ فو موو ہے. واہ واہ واہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تصوف کوئی نام نہیں ہے، کوئی چیپٹر نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے. اٹس اے پاتھ ٹو واک آن. It's a path to walk on. Okay, تصوف. اب وہ بندہ جو صوفی منش ہے، جو کر رہا ہے وہ کام، وہ تصوف ہے. ویسے صاحب نے خوبصورت اس کی ایک مثال دی. آپ نے کہا ہے کہ شریعت کو محبت سے طے کرنا ہی طریقت ہے. ارے واہ. شریعت کو محبت سے طے کرنا طریقت ہے. اب یہ جو طریقت ہے، یہ اس کو آپ صوفیزم کہہ لیں. وہ کہا کرتے تھے کہ 2.5% ہے، شریعت ہے. تو اگر آپ باقی کے بھی 98 دے دیں، 97.5 اوور اینڈ ابو چلے جائیں تو کوئی ایسا، لیکن منیمم جو ہے وہ 2.5% تو ہے ہی. 2.5% تو ہے ہی. اس کے بعد تو اب یہ اس سے آگے محبت ہے. وہ محبت کہتی ہے کہ وہ جیسے اشفاق صاحب کہا کرے، وہ دیتے تو دینا ہے نا. واہ واہ واہ. دیا کس نے ہے؟ اسی نے دیا ہے. اس میں 2.5 دینے ہیں، اس کو باقی بھی دے دو، ہم نے کیا کرنا ہے رکھ کے. تو یہ جو محبت ہوتی ہے نا جی، یہ اصل میں ہے صوفیزم. یہ وہ آپ ایک کہا کرتے تھے کہ محبت ہے تو مسجود و ملائک. کہ اگر تمہارے اندر محبت ہے تو تمہیں سجدہ ملائک بھی کر سکتے ہیں. محبت ہے تو مسجود و ملائک، وگرنہ تم سے بہتر 4 پائے. وغیرہ تم سے بہتر 4 پائے. جانور کو کہہ رہے ہیں، وہ تم سے بہتر ہیں اگر تمہارے اندر محبت نہیں ہے. محبت ہے یہ صوفیزم، محبت ہے یہ تصوف. ایک جگہ آپ صاحب کے ساتھ گئے، میلہ تھا مزار کا، عرس مبارک. تو باہر وہ جل رہا تھا مچ. وہ بچے پوچھتے ہیں مچ کیا؟ میں کہتا ہوں وہ بون فائر نہیں ہوتا، بون فائر یہ درباروں کے باہر والا بون فائر ہے. تو آپ وہاں گئے تو اس کو صاحب کو کہا کہ آپ بیٹھو. تو محض رہیے تھوڑی دیر، جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے نا درویش لوگ جو بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو کہتے ہیں ویسا بیٹھے، اب میں انتظار کروں کہ ابھی اٹھتے ہیں. کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے صاحب 2 دن بیٹھے رہے. 2 دن بیٹھے رہے.
2 دن وہاں پہ بیٹھے رہے اللہ اور کہتے ہیں میں 2 دن انتظار میں کہ اب وائس صاحب اٹھتے ہیں تو میں چلتا ہوں, اب اٹھتے ہیں تو میں 2 دن بیٹھ رہے. اٹھے تو پوری وہ جو راکھ اڑ رہی ہوتی ہے اس کی, وہ انسان بھی اسی ببوت میں چلا جاتا ہے, اسی میں چلا جاتا ہے, وہ آگ اور خاک برابر ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور لال سرخ آپ کی آنکھیں ہوئی ہوئی. کہتے میں نے بھائی صاحب سے کہا کہ کیا ملا, آپ 2 دن آپ بیٹھے, اتنے نفیس آدمی ہیں آپ, اور یہ دیکھیں ذرا آپ کی حالت, ساری راکھ آپ کے اوپر پڑی ہوئی, آنکھیں آپ کی لال سرخ ہوئی ہوئی. آپ نے کہا تو 2 دن تو تم بھی میرے ساتھ ہی رہے ہو, کھانا شانا ملا ہے؟ جی کھانا شانا ملا ہے جی, عرس چل رہا ہے, سب چل ہی رہا ہے, سارا کچھ چل رہا ہے. آپ نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, 2 دن کوئی گناہ کیے؟ صاحب میں تو اسی انتظار میں تھا کہ آپ اٹھیں تو میں چلوں, کیونکہ ٹائم فریم تو تھا کوئی نہیں, تو میں تو اسی انتظار میں رہوں, میں گناہ کیا کرنے میں تو ہلا نہیں یہاں سے. تو آپ نے کہا دیکھو بس یہی درویشی ہے, یہی درویشی ہے کہ آپ انتظار میں ہیں اور آپ نے جانا ہے اور اس انتظار میں آپ اس گناہ سے بچ جائیں. آپ کہتے تھے کہ درویشی یہ ہے کہ آپ پہلے لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جاؤ, آپ سے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچے, توقع نہ ہو کسی کو کہ یہ ہارمفل ہے, وہ یہ توقع ہی نہ ہو لوگوں کو. تو آپ لوگوں کے لیے پہلے بے ضرر بن جاؤ, اور درویشی کی انتہا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے منفعت بخش بن جاؤ. ارے اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ ہے ساری کائنات اس کی, یہ صوفیزم کی, درویشی کی, کہ وہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے. واہ 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 واہ. وہ کہتے ہیں یہ ہمیں جو ہے نا انسان کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے. واہ واہ واہ. اب سنا ہے کہ یار ہے اس لباس بشر میں, وہ کہتا ہے میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. تو جب اس کو انسان کو نظر آ جانے کہ یہ جو لوگ پھر رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کو اللہ چھپا ہوا ہے, تو وہ اور طرح سے دیکھتے ہیں انسان کو. اچھا, یہ ناقدین بھی ساتھ ساتھ ابھی تک بھی ساتھ ساتھ ہیں. آپ کو ویسے اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کے پاس یہ بھی مسائل آتے ہوں گے کہ بہت سے الفاظ, بہت سے جملے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آصف صاحب نے نہیں کہی ہوئی, جو ان کے نام سے سرکولیٹ ہو رہی, وہ تو خیر ایک الگ چیپٹر ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ناقدین جو سیریس مائنڈڈ ہیں, اور وہ بھی ٹیمپرری تھے اس ٹائم کے, اس دور کے, تو وہ ریزسٹنس جو تھی وہ کیسے فیس کی؟ ریزسٹنس کو آپ بڑا اچھا سمجھتے تھے. آپ کہتے تھے یہ جو مختلف رنگ ہے نا اللہ تعالیٰ کے, یہ ایک دوسرے کی شناخت ہے, اور اسی رنگوں میں آپ نے اپنے رنگ کے ساتھ رہنا ہے, فیصلہ کر لو. اچھا. اور کہتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ اتنا وسیع ہے اور اتنے رنگ ہیں اس کے کہ وہ اپنے سچے درویش کو اس کا منفرد رنگ عطا کرتا ہے. ارے اللہ, وہ رنگ اس کی پہچان ہوتی ہے. اب وہ چاہے علامہ اقبال رہے ہیں تو انہوں نے بھی بہت اپنے دور کے اندر بہت تنقید برداشت کی ہے, وہ صاحب کے دور میں بھی رہی ہے. وہ مجھے پچھلے دنوں ارشاد عارف صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ہم بہت شروع میں نا پتہ چلا کہ واصف صاحب کوئی ہیں, ملک محمد واصف صاحب تھے اس وقت. تو کہتے ہیں میں اور میرے ایک وہ تھے صحافی دوست, انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ ایک واصف صاحب میں چلاؤ ان سے ذرا بات کر کے آتے ہیں. اب وہ صحافی کا جب ملاقات کرنا ہوتا ہے نا, یا وہ فتح کرنے جا رہا ہوتا ہے یا وہ کچھ چیلنج کرنے جا رہا ہوتا ہے. کہتے ہم گئے تو وہ جو صحافی تھے انہوں نے واصف صاحب کے نا کسی بات کو بحث بنا لیا. تو جب وہ بحث پڑھی نا تو واصف صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ مجھے علم سے شکست نہ دیں, آپ مجھے اخلاق سے جیت لیں. ارے اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ مجھے علم سے شکست نہ دیں, اخلاق سے جیت لیں. آپ مجھے اخلاق سے جیت لیں. ارے واہ. کہتے ہیں وہ فقرہ سنا تو ہم تو شرمندہ ہی ہو گئے ایک دم سے. اور واصف صاحب نے کہا ہے کہ لوگ بحث نہیں چھوڑتے, دوست چھوڑ دیتے, تعلق چھوڑ دیتے. آپ نے کہا بحث ہار جاؤ, دوست جیت لو. واہ واہ واہ. ہم لوگ دوست بھی جو ہے نا وہ بحث کے اندر ہارتے جا رہے ہیں بلا وجہ. یہ ایک لائف سٹائل ہے پورے کا پورا. آپ یہ کہیں نا کہ درویش کوئی علیحدہ سی مخلوق ہے یا کوئی اس کے اوپر کوئی ایک علیحدہ سے بات آ جاتی ہے, اس کا لائف سٹائل ہی ایسا بن جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بے ضرر ہوتا ہے, بلکہ لوگوں کے لیے منفعت بخش ہوتا ہے. واصف صاحب کے پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے کام لے کر آئیں,
ہمیشہ ہی ایسے ہوا ہے. کس قسم کے کام ہوندے سن؟ لو ہر طرح کے کام ہوندے سن. مثلاً جی اس دور میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جی مجھے نوکری چاہیے, مجھے پروموشن چاہیے, مجھے فلانا چاہیے. تو وہ انہوں نے کیسے دینی ہوتی تھی؟ پتہ نہیں کیسے دیتے تھے لیکن دیتے تھے. وہ مجھے یاد ہے اپنے میاں محمد نواز شریف صاحب کے نا پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتے تھے, تو انہوں نے میاں صاحب کی بات کری. یہ الیکشن تھے 87-88 کے جو الیکشن تھے, بے نظیر بھی اس وقت بڑی, آخری دن الیکشن کا, اور شیخو پورہ کے اندر میاں صاحب کا الیکشن وہ تھا, جلسہ تھا. اور وہاں سے واپس پورا ایک جلوس آ رہا تھا جو بی بی کا تھا. ارے اب روڈ بھی اس وقت سنگل ٹائپ ہی ہوا کرتی تھی, تو میاں صاحب نے اپنا جلوس لے کے جانا تھا, تو وہ آرمی نے روک دیا. سیم ٹائم جس میں ان کا بھی آنا, وہ آ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں, تو درمیان کے اندر دونوں کی کوئی کولیبریشن ہو سکتی ہے نا, کوئی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نہ جائیں. انہوں نے کہا جی واسطہ کو فون کریں, اس سے پوچھتے ہیں. میاں صاحب نے فون کیا تو آپ نے کہا کہ میاں صاحب گھبرائیں نا, آپ چلے جائیں گے, اور فون بند کر دیا. اب میں تو میاں صاحب کے ساتھ نہیں تھا, پرنسپل سیکرٹری صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے کہا یار کہہ تو دیتا ہے انہوں نے, پر دسیا کوئی نہیں کہ کس طرح جانا ہے, کہاں جانا ہے, کون لے کے جائے گا, کیا کرے گا. وہ کہتے ہیں نہیں میں ابھی بیٹھا ہوں. تو تھوڑی دیر بعد جو تھے وہ لاہور کے کور کمانڈر, ان کا فون ہے. انہوں نے کہا جی کافی شدت ہے, تو ہم نے آپ کے لیے ہیلی کاپٹر ارینج کیا, آپ ہیلی کاپٹر پہ شیخو پورہ جائیں گے, اپنا جلسہ اٹینڈ کر کے آئیں گے. جیسے آپ کہا کرتے ہیں کہ فقیر جو ہے نا وہ بہت دعائیں نہیں کرتا, وہ ارادہ کرتا ہے. ارادہ, ارے واہ 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 واہ, وہ ارادہ کرتا ہے, مالک اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا, وہ چونکہ خود مسبب الاسباب ہے نا. ہم اللہ تعالیٰ سے بغیر تعلق کے بہت ساری ڈیمانڈز رکھتے ہیں, اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے, ہم اس سے چیزیں مانگتے ہیں. ہم اس ریلیشن میں نہیں جانا چاہ رہے جو مالک کا ہمارے ساتھ ریلیشن ہے, جو ہونا چاہیے, جو ریکوائرڈ ہے وہ نہیں. بھائی مالک نے کہا ہے کہ یہ کرو, تو آپ چلو اچھے ملازم ہی ہو, جو بھی کہہ لو, تو اچھے ملازم وہی ہے کہ جو مالک کی ہر بات کو ایز اٹ از کنسیو کر رہا ہے اور اس کو پریکٹیکل شیپ میں لے کے آ رہا ہے. تو مالک بھی کہتا ہے اچھا یار یہ اتنی میری باتیں مانتا ہے, چل ایک ادھی بھی مان لو گے تو خیر ہے یہ. ارے واہ واہ واہ. تو ہم اس ریلیشن میں اپنے رب کے ساتھ جا نہیں رہے ہیں کہ جس ریلیشن میں وہ کہتا ہے کہ غریب کو کھانا کھلاؤ, وہ کہتا ہے چلو میری شریعت بھی پوری کرو, وہ کہتا ہے دل نہ دکھاؤ, زمین پہ اکڑ کے مت چلو, لوگوں کو تکلیف نہ دو, یتیم کا مال نہ کھاؤ, یہ رشوت نہ لو. آپ نے کہا کہ وہ لوگ بڑی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جناب سب کھا رہے تھے رشوت, وہ میں نے کھا لی تو پھر کیا ہو گیا. تو آپ سرکار صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہارے ڈپارٹمنٹ میں ایک بندہ بھی نکل آئے نا کہ جناب سب نے کھائی ہے میں نے نہیں کھائی, تم سب کو سزا ہو جائے گی, بتا رہا ہوں میں. یاد ہو نا کہ سب کھا رہے ہیں, چلو تم بھی کھا لیا, کوئی بچا نہیں, کوئی نہیں بچا, سب نے کھایا. میں نے کہا ہو سکتا ہے گنجائش مل جائے, ہو سکتا ہے ہاں, اگر کوئی نہیں, لیکن ایک کھڑا ہو گیا نا, ایک نے بھی کہہ دیا کہ اسی ماحول میں رہ کر میں نے رشوت نہیں کھائی, نہیں کھائی, پکڑے جاؤ, سخت پکڑو جائے.